الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، دین اسلام میں نماز کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، ہر مسلمان اس سے بخوبی واقف ہے کہ یہ نماز دین کا ستون ہے اور یہ مسلمان کی پہچان اور علامت ہے، جس کے بغیر انسان کا دین ہی معتبر نہیں اور قابل قبول ہی نہیں۔ دین کی شناخت اور علامت ہی نماز کے لیے ہے۔ اب ہمارا موجودہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں تو موجودہ معاشرے میں کلمہ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہلانے والے ان کی اکثریت بے نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے گا۔ اس کے بعد تھوڑے کو لوگوں کی تھوڑی تعداد جو نماز کو اہمیت دیتی ہے، نماز قائم کرتی ہے، نماز کے پابند ہیں، ان میں سے بھی وہ تھوڑے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق اور صحیح اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ آج میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز کے تو پابند ہیں، نماز کے لیے دکان مکان فیکٹری بند کر کے مسجد میں آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا، جائزہ لیا کہ کیا ہماری جو نماز ہے یہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں، اللہ کو میری نماز پسند بھی ہے یا نہیں، یہ نماز کامیابی والی نماز ہے کہ نہیں، میری نماز سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہ نماز کا خیال نہیں رکھتی، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا فویل للمصلین کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، برباد ہو کے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ غور کریں کہ کس قدر خطرناک یہ آیت کریمہ ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ کون سے وہ نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی جن کو نماز کے وقت کا خیال نہیں، نماز کی آداب، ارکان، شروط، ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں ہے۔ اکثر صاحب آ کر کرتے ہیں، جلدی جلدی آ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہ جماعت کا خیال، نہ وقت کا خیال، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سنت اور اس طریقے کا خیال اور نہاد ہے۔ تو یہ وہ نمازی ہیں جن کی نماز سوائے ایکسرسائز کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز کیا ہوتی ہے؟ منافق وہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، منافق بھی نماز پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافق تھے نا، وہ بھی مسجد کے اندر آتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نے منافقین کی جو موٹی سی نشانی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا منافق بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، جب نماز کا وقت اپنے آخری وقت کو پہنچتا ہے، ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، پھر آتا ہے جلدی جلدی آ کے کبے کی طرح، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کبے کی طرح ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے۔ تو وہ میرے محترم سامنے کا آج میں آپ غور کریں، میں اکثر اپنی مساجد پہ غور کیا کرتا ہوں، آپ اپنی مساجد کے اندر غور کریں تو تھوڑے لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کی تعداد ہے جو جماعت کے بعد سے لے کر اگلی نماز کا ٹائم شروع ہونے تک، اذان تک وہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں، اور مسلسل لوگوں کی ایسی روٹین ہے کہ وہ جماعت کے سے لیٹ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ منافق کی نماز ہے کہ بلا وجہ بغیر شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑ کے لیٹ کر کے نماز پڑھنا، یہ منافق کی نماز ہے۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں
مجھے اور آپ کو اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے اور نماز کو باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاں بدترین چوروں میں سے جو بدترین چور ہے کوئی وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کہ نبی نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر نہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ اس کا رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے، جلدی آج دیکھیں لوگوں کی اکثریت کی نمازوں کا جائزہ لے کے دیکھیں، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں سیدھی طرح رکوع نہیں کرتے، پوری طرح رکوع میں جھکتے نہیں، بس تھوڑا سا ایسے جھک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس اشارہ کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کئی رکوع کے اندر جاتے ہیں پھر رکوع سے اوپر سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، نیچے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی چوری ہے۔ تو فرمایا تمام چوروں میں سے بدترین چور جو ہے وہ نماز کا چور ہے۔ یہ نماز کے اندر ہم چوری کرتے ہیں، نماز کا حق نہیں ادا کرتے، نہ صحیح طرح رکوع، نہ سجدہ، نہ قیام، نہ تشہد، نہ دعائیں صحیح طرح پڑھتے، پورے الفاظ ادا کرتے ہیں، تو یہ نماز کی چوری ہے۔ ایسی نماز کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نماز اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں آپ سے مؤدبانہ آخر میں یہی گزارش اور التماس کروں گا، جب ہم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو خدا کے لیے اپنی نماز کی اصلاح کریں اور نماز پورے ٹھہراؤ، اطمینان، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، اس نماز کو بر وقت ادا کریں اور پورے اطمینان کے ساتھ اور سنت کے مطابق نماز پڑھیں، تاکہ یہ ہماری نماز اللہ کے ہم قابل قبول ہو اور قیامت کے دن ہم سب کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔